سورۃ الفتح آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر اور سچے دین پر، تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے، اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا۔ اس آیت میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، گزری ہوئی آیات میں جو فتوحات اور غنیمتوں کے وعدے، اور خاص طور پر حدیبیہ والوں کے لیے اور تمام صحابہ کے عموماً فضائل، خوشخبریاں، بشارتیں مذکور ہوئے ہیں، اب خاتمہ صورت میں ان مضامین کی تلخیص و تاکید ہے۔ انہی مضامین کو مختصر بیان بھی کیا گیا اور تاکید، اور چونکہ یہ سب نعمتیں اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر، ان کی باتوں کی تصدیق اور سچ ماننے پر اس پر ہوئی ہیں، اس لیے اس تصدیق و اطاعت کی مزید تاکید کے لیے نیز منکرین رسالت یعنی رسالت محمدیہ کے انکار کرنے والوں پر رد کرنے کے لیے، اور صلح حدیبیہ کے وقت جو بعض مسلمانوں کے دلوں میں جو تھوڑا بہت شک پیدا ہو گیا تھا، اس کو زائل کرنے، ختم کرنے کے لیے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات، بلکہ تمام دنیا کے دینوں پر آپ کے دین کو غالب کرنے کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 29۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ: محمد رسول اللہ کے اور جو اس کے ساتھ زور آور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں، تو دیکھیں ان کو رکوع میں، سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی۔ نشانی ان کی کہ ان کے منہ پر ہے سجدے کے اثر۔ یہ شان ہے ان کی تورات میں اور مثال ہے ان کی انجیل میں۔ جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا، پھر اس کی کمر مضبوط کی، پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر۔ خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو، تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا۔
وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام، معافی کا اور بڑے ثواب کا۔ محمد الرسول اللہ، پورے قرآن کریم میں خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لینے کے بجائے، پورے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد لینے کے بجائے عام طور پر جو آپ کا ذکر مبارک ہوا ہے وہ آپ کے اوصاف اور آپ کے القاب کے ساتھ کیا گیا، آپ کے اچھے اوصاف اور آپ کے لقب کے ساتھ، خاص طور پر ندا کے موقع پر، یعنی بلانے کا جو موقع ہوتا ہے اس پر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، او نبی، او رسول، او مزمل، اس طرح سے ان کو بلایا گیا، برخلاف دوسرے انبیاء کے ان کے نام کے ساتھ ان کو ندا کی گئی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس طرح پورے قرآن میں صرف 4 جگہ آپ کا مبارک نام محمد ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں اس نام کے ذکر ہی میں کوئی مصلحت تھی تو وہاں یہ مصلحت تھی کہ ان کا نام لیا جائے، کہ حدیبیہ کے صلح نامے میں آپ کے نام کے ساتھ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ لکھا تو کفار قریش نے اس کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھنے پر مجبور اصرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم ربانی اس کو منظور فرما لیا، اس کو منظور کرنا قبول فرما لیا۔ حق تعالی نے اس مقام پر خصوصیت سے آپ کے مبارک نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قرآن میں لا کر اس کو ہمیشہ کے لیے دائمی بنا دیا، جو قیامت تک اسی طرح پڑھا اور لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ والذین معہ، یہاں سے آپ کے صحابہ کرام کے فضائل کا بیان ہے۔ اگرچہ پہلے مخاطب حضرات صحابہ ہیں جو حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے، لیکن الفاظ کے عموم میں سبھی صحابہ کرام شامل ہیں، کیونکہ صحبت و معیت تمام صحابہ کو حاصل ہے۔ صحابہ کرام کے اوصاف و فضائل اور خاص علامات، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین کو سب دینوں پر غالب کرنے کا بیان فرما کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین کو سب دینوں پر غالب کرنے کا بیان فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف اور ان کے فضائل اور ان کی خاص علامتوں کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا ہے، تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ اس میں ان کے اس سخت امتحان کا انعام بھی ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت لیا گیا تھا، کہ ان کے قلبی یقین اور قلبی جذبات کے خلاف صلح ہو کر بغیر دخول مکہ وغیرہ کے ناکام واپسی کے باوجود ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے اور بے نظیر اطاعت رسول اور قوت ایمانی کا ثبوت دیا۔ نیز صحابہ کرام کے فضائل اور علامات کی تفصیل بیان فرمانے میں یہ حکمت بھی ہو تو بعید نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی و رسول تو مبعوث ہونے والا نہیں تھا۔ آپ نے اپنے بعد امت کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے اصحاب ہی کو نمونے کے طور پر چھوڑا ہے اور ان کی اقتداء اور اتباع کے احکام دیے ہیں۔ وہی نمونہ ہے ہمارے لیے، ان کی ہی ہمیں مان کر چلنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی ان کے کچھ فضائل اور علامات کا بیان فرما کر مسلمانوں کو ان کے اتباع کی ترغیب اور تاکید فرما دی۔ اور اس مقام پر صحابہ کرام کا سب سے پہلا وصف اور ان کی پاکیزہ عادت تو یہ بتلایا گیا کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت مزاج والے ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ کفار کے مقابلے میں سخت ہونا ان کا ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا، کہ چاہے وہ نسبی رشتے ہو، ناطے ہو، سب اسلام پر قربان کر دیے، اور حدیبیہ کے موقع پر خاص طور سے اس کا اظہار ہوا، اور آپس میں مہربان اور ایثار یہ ہونا صحابہ کرام کا اس وقت خصوصیت سے ظاہر ہوا جب کہ مہاجرین اور انصار میں مواخات اور بھائی چارہ کرایا گیا،
اور انصاب نے اپنی سب چیزوں میں مہاجرین کو شریک کرنے کی دعوت دی۔ قرآن نے صحابہ کرام کے اس وصف کو مقدم بیان فرمایا، سب سے پہلے بیان فرمایا، کیونکہ در حقیقت اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی دوستی اور دشمنی، محبت یا عداوت کوئی چیز اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اپنی خوشی کے لیے نہیں، بلکہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ایمان کامل کا اعلیٰ مقام ہے۔ انسان کا ایمان مکمل ہے، ہاں اس کا اعلیٰ مقام ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، یعنی جو شخص اپنی محبت اور اپنی بغض و عداوت دونوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام کے کفار کے مقابلے پر سخت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ اور اس کا رسول کا حکم کفار پر سختی کرنے کا ہوتا، وہاں ان کو اپنے رشتے ناتے یا دوستی وغیرہ کے علاقے اس کام میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ اور جہاں تک ان کے ساتھ رحم و کرم، کفار کے ساتھ رحم و کرم کا معاملے کا تعلق ہے، وہ تو خود قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ لا ینہاکم اللہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، یعنی جو کفار مسلمانوں کے در پہ آزار اور مقاتلے پر نہیں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ یعنی جو کفار مسلمانوں کے در پہ آزار یعنی ان کی دشمنی پر رہتے ہیں، ان سے قتال کرنے پر، جو مسلمانوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرتے ہیں، کوئی قتال نہیں، تکلیف نہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ جی، تو اس کا مطلب چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں جن میں ضعیف، مجبور یا ضرورت مند کافروں کے ساتھ احسان، کرم کے معاملات کیے گئے ہیں۔ ان کے معاملے میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا تو اسلام کا عام حکم ہے کہ ان کا بھی جب مسئلہ آئے گا تو ہم انصاف ہی کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی مسلمان ہیں تو چلو مسلمان کا ساتھ دیں گے، نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے۔ ہاں، عین میدان کارزار میں بھی عدل و انصاف کے خلاف کوئی کارروائی جائز نہیں۔ دوسرا وصف صحابہ کا یہ بیان کیا گیا کہ ان کا عام حال یہ ہے کہ وہ رکوع، سجدے، نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کو دیکھنے والے اکثر ان کو اسی کام میں مشغول پاتے ہیں۔ کس کام میں؟ رکوع میں، سجدے میں، نماز میں، اس میں زیادہ تر نظر آتے ہوں۔ پہلا وصف کمال ایمان کی علامت، جو پہلا وصف کہ محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی اللہ کے لیے، وہ پہلا وصف تھا۔ اور دوسرا وصف کیا؟ کمال عمل۔ کمال عمل کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اعمال میں سب سے افضل نماز ہے، تو نماز میں ہر وقت وہ نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ان کا عمل بھی با کمال ہے، ان کا ایمان بھی با کمال ہے۔ اور اس آیت میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی نماز ان کا ایسا وظیفہ زندگی بن گیا ہے کہ نماز اور سجدے کے مخصوص آثار اور نشانیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں۔ مراد ان آثار سے وہ انوار ہیں، وہ نورانیت ہے جو عبدیت اور خشوع اور خضوع سے ہر متقی عبادت گزار کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ پیشانی میں جو نشان سجدے کا پڑ جاتا ہے وہ مراد نہیں، خصوصاً نماز تہجد کا یہ اثر بہت زیادہ واضح ہوتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ میں بروایت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کثر صلاة باللیل، من کثر صلاة باللیل حسن وجہہ بالنہار، جو شخص رات میں نماز کی کثرت کرتا ہے دن میں اس کا چہرہ حسین اور پر نور نظر آتا ہے۔ جی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نمازیوں کے چہرے کا وہ نور ہے جو قیامت کے دن نمایاں ہوگا، نظر آئے گا۔ اور آیت ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں اور ان کی مثال ہے انجیل میں۔ کیا مثال؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، صحابہ کرام کی جو علامت اوپر بیان فرمائی کہ سجدوں اور نمازوں کا نور ان کی پیشانیوں کی علامت ہے، اس آیت میں فرمایا کہ ان کی یہی مثال تورات میں بیان کی گئی۔ تورات کون سی کتاب؟
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پھر فرمایا کہ انجیل میں ان کی ایک اور یہ مثال دی گئی ہے، یہ مثال تو تورات میں دی گئی اور انجیل میں، کہ وہ ایسے ہیں جیسے کوئی کاشتکار یعنی کسان زمین میں بیج اگائے تو اول وہ ایک ضعیف اور کمزور چھوٹی سی سوئی کی طرح، ہری سی سوئی ہے نا، سوئی کی شکل میں زمین سے چھوٹی سوئیاں نکلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے ہو کر اس میں شاخیں بن جاتی ہیں، پھر وہ ایسی طاقتور ہوتا ہے کہ اس کا مضبوط تنا بن جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ شروع میں بہت کم تھے۔ اس وقت ایسا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا صرف 3 مسلمان تھے۔ کتنے مسلمان تھے؟ حضور کے سوا صرف 3 مسلمان تھے۔ مردوں میں صدیق اکبر، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 3 لوگ۔ پھر دھیرے دھیرے ان کی قوت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہونے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب بتلائی گئی۔ اس آیت میں 3 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ فی التورات میں وقف کیا جائے، اور پچھلی مثال یعنی چہروں کا نور یہ علامت تورات کے حوالے سے بیان ہوئی، اور آگے مثلہم فی الانجیل پر وقف نہ کریں بلکہ ملا کر پڑھیں تو یہ معنی ہوں گے کہ صحابہ کی مثال انجیل میں، انجیل یعنی وہ جسے بائبل کہتے ہیں لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کھیتی یا درخت کی ہے جو شروع میں نہایت کمزور ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ قوی، تناور اور بڑا گھنا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مطلب کا احتمال یہ ہے کہ فی التورات پر وقف نہ ہو بلکہ فی الانجیل پر وقف کیا جائے، تو معنی یہ ہوں گے کہ سابقہ نشانی چہروں کے نور کی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور آگے کزرعین کی مثال کو ایک الگ مثال قرار دیا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ فی التورات پر کلام ختم ہو، نہ فی الانجیل پر ختم ہو، اور لفظ ذالک اگلی مثال کی طرف اشارہ ہو، تو معنی یہ ہوں گے کہ تورات اور انجیل میں دونوں میں صحابہ کی مثال زرع یعنی کھیتی کی دی گئی ہے۔ اگر اس زمانے میں تورات و انجیل اپنی اصلی حالت میں ہوتی تو ان کو دیکھ کر مراد قرآنی ہم سمجھ پاتے تھے، متعین کرتے تھے، لیکن چونکہ نہ تورات اپنی اصلی حالت پر باقی ہے نہ انجیل اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، اس میں بہت سی تحریفات اور تبدیلی اب ہو چکی ہیں، اور اس لیے کوئی یقینی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اکثر حضرات مفسرین نے سب سے پہلے والے احتمال کو ترجیح دی ہے، جس میں پہلی مثال تورات میں اور دوسری مثال انجیل میں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اب امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں ہے کہ شروع میں تھوڑے ہوں گے، پھر بڑھیں گے اور قوی ہوں گے، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کی یہ مثال انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک قوم ایسی نکلے گی جو کھیتی کی طرح بڑھے گی، اور وہ نیک کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کیا کریں گے۔ موجودہ زمانے کی تورات اور انجیل میں بھی بے شمار تحریفات کے باوجود اس کی پیشن گوئی کہ حسب ذیل الفاظ موجود ہیں۔ تورات باب استثناء سے 1 سے 3 تک، باب استثناء 1 سے 3 تک یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، 1 2 3، وہ ایک باب ہے، چیپٹر ہے استثناء، اس میں وہ کیا لکھا ہے اس میں دیکھیے۔ تورات میں لکھا ہے خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاراں سے جلوگر ہوا، 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دائنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی، دائنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی، وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں، اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں، تیری بات مانیں گے۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھی، وہاں 10,000 کا فگر آیا تورات میں، جو فاران سے طلوع ہونے والے اس نورانی پیکر کے ساتھ شہر خلیل میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ میں آتشی شریعت ہوگی، لفظ سے اشداء علی الکفار کی طرف اشارہ فرمایا گیا، وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا، کہ لفظ سے رحماء بینہم کا لفظ مضمون سمجھایا جاتا ہے، کہ اس کی پوری تفصیل مع دوسرے حوالوں کے اظہار الحق جلد 100 باب 6 صفحہ نمبر 256 میں ہے۔ یہ کتاب عیسائیت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے پادری فنڈر کے مقابلے پر تحریر فرمائی تھی۔ اس کتاب کا ایک بار اور نام بولتا ہوں، اظہار الحق، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی۔
اس کتاب میں انجیل کی تمثیل کا اس طرح ذکر ہے، انجیل متی باب نمبر 13 آیت نمبر 31، اس میں یہ الفاظ ہیں، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اور انجیل مرقس 26:4 کے یہ الفاظ ہیں جو الفاظ قرآنی کے زیادہ قریب ہیں، اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح آگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پھر پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ اور اظہار الحق جلد نمبر 3 باب نمبر 6 صفحہ نمبر 310، آسمان کی بادشاہی سے مراد نبی آخر الزماں کا ہونا انجیل کے بہت سے مقامات سے ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ بہتر جانے، اب یہ جو ہے وہ بتا دیا گیا، ورنہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھیے آیت لیغیظ بہم الکفار، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان صفات کمال کے ساتھ مزین فرمایا اور ان کو ضعف کے بعد قوت، قلت کے بعد کثرت بخشی۔ یہ سب کام اس لیے ہوئے تاکہ ان کو دیکھ کر کافروں کو غیظ ہو، غصہ ہو اور وہ حسد کی آگ میں جلیں۔ حضرت ابو عروہ زبیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تنقیص کے کچھ کلمات کہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پوری تلاوت کر کے جب لیغیظ بہم الکفار پر پہنچے تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ غیظ، غصہ ہو تو اس آیت کی وعید اس کو ملے گی کہ اس میں یہ کہا گیا ہے تاکہ کافروں کے دل میں جلن ہو، تو جس کے دل میں صحابہ کے لیے جلن ہے ان کے لیے یہ آیت ڈرانے والی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو جائیں گے، مگر یہ فرمایا کہ یہ وعید اس کو بھی پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں جیسا کام کرنے والا ہو جائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، منہم کا حرف انشاءاللہ ہم بقیہ تفصیل کل سنیں گے۔ 5 منٹ اور ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری تفصیل ہو جائے گی، لیکن جی منہم کا حرف من اس جگہ با اتفاق مفسرین بیانیہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے۔ دوسرے ہے کہ ان سب سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور یہ من بیانیہ ہے، قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے، جیسے ارشاد ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو من الاوثان بیان ہے لفظ رجس کا۔ اسی طرح منہم بیان ہے الذین آمنوا کا، اور روافض نے جو اس جگہ حرف من کو تبعیض کے لیے کہا، یہ مطلب نکالا ہے کہ ان میں سے جو بعض لوگ ایمان اور عمل صالح پر ہیں ان سے یہ وعدہ ہے کہ یہ سراسر سیاق کلام اور اوپر کی آیت کے منافی ہے، کیونکہ اس آیت کے مفہوم میں وہ صحابہ کرام تو بلا شبہ داخل ہیں، اور آیت کے پہلے مصداق ہیں جو سفر حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے، ان سب کے متعلق اوپر کی آیت میں حق تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور رضا الہی کا یہ اعلان اس کی ضمانت ہے کہ یہ سب مرتے دم تک ایمان اور عمل صالح پر قائم ہیں، قائم رہیں گے، کیونکہ اللہ تو علیم اور خبیر ہے۔ اگر کسی کے متعلق اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ کسی وقت ایمان سے پھر جانے والا ہے تو اس سے اپنی رضا کا اعلان کیسے فرماتے؟ نہیں فرماتے۔ ابن عبد البر نے مقدمہ استیعاب میں اسی آیت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ومن رضی اللہ عنہم لم یسخط علیہ ابدا، ومن رضی اللہ عنہم لم یسخط علیہ ابدا، یعنی اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر اس سے کبھی اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی بنا پر ارشاد فرمایا کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی آگ میں نہ جائے گا۔ یہ وعدہ اصالتاً انہی کے لیے کیا گیا ہے، ان میں سے بعض کا مستثنی ہونا قطعاً باطل ہے۔ اس لیے امت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، سب ثقہ ہیں۔ ہم کسی صحابی پر کوئی انگلی اٹھانا یہ ایمان کا عمل نہیں سمجھتے، یہ کفر والا عمل سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب اہل جنت ہیں، ان کی خطائیں مغفور ہیں، ان کی گناہ معاف کیے گئے ہیں۔ ان کی تنقیص کرنا، ان کی کمزوری خامی بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس کی تصریحات ہیں، جن میں چند آیات تو اس صورت میں آ چکی ہیں۔
آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اور الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، یہ بھی گزرا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی آیات میں یہ مضمون مذکور ہے۔ اور یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اور سورہ حدید میں حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کا وعدہ یعنی اچھے بدلے کا۔ پھر سورہ انبیاء میں حسنہ کے متعلق فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، یعنی جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی تمام زمانوں میں میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد اس زمانے کے لوگ بہترین ہیں جو میرے زمانے کے متصل ہیں، پھر وہ جو ان کے متصل ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ ان کی قوت ایمان کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ آدھے مد کے برابر ہو سکتا ہے۔ مد جو ہے وہ عرب کا ایک پیمانہ، ایک ماپٹا ہے جو تقریباً ہمارے آدھے سیر کے برابر ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو سارے جہاں میں سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے، پھر میرے صحابہ میں میرے لیے 4 کو پسند فرمایا ہے جی، اور ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم۔ اور ایک حدیث میں ہے، یہ بزار کی روایت ہے، اور ایک حدیث میں ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان يأخذه عن عبد الله بن مغفل الجمع الفوائد رواه الترمذی۔ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد ان کو تان و تشنی کا نشانہ مت بناؤ، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچانے کا قصد کرے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑے گا۔ آیات اور حدیثوں میں اس کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں جن کو علماء کرام نے لکھا ہے، خاص طور پر مفتی محمد شفیع صاحب نے مقام صحابہ کتاب میں جمع کر دیا۔ تمام صحابہ کرام کے عدل و ثقہ ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ عدل ہیں، انصاف والے ہیں، ثقہ ہیں، اور صحابہ کے مابین جو اختلاف ہوا، جنگ ہوا، قتال ہوا، تو ان کے متعلق بحث کرنا، تمحیص کرنا، تنقید کرنا، تحقیق کرنا یا سکوت خاموش رہنا، یہ مسئلہ بھی تفصیل سے علماء نے لکھا ہے، اور اس میں سے بقدر ضرورت سورہ محمد کی تفسیر میں آ چکا ہے، وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے احسان کے ذریعے سے سورہ فتح آج پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری سورہ فتح کے آڈیو ریکارڈنگز الحمدللہ ہم نے یوٹیوب پر ڈال دیے ہیں، جس کے بھی باقی ہیں وہ تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ ہماری اور آپ کی طرف سے اس درس کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔